سورج کا بنانے والا کوئی ہے، پہاڑوں کو بنانے والا کوئی ہے، دریاؤں کو بنانے والا کوئی ہے، رات اور دن کا اختلاف، رات آتی ہے دن ختم ہوتا، دن ختم ہوتا رات آتی، اس کا پلٹنے والا کوئی ہے۔ لیکن اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے، لیکن دنیا کا انسان اتنا بے عقلا نکلا کہ جن چیزوں کو یہ بنایا کہ ان کو دیکھ کر لوگ رب کو پہچانے، اسی کو اپنا خدا مان لیا۔ دنیا کے انسان نے سورج کو خدا مان لیا، چاند کو خدا مان لیا، کسی نے آگ کو خدا مان لیا، کسی نے پتھر کو خدا مانا، کسی نے دریا کو خدا مان لیا، کسی نے پہاڑ کو خدا مان لیا۔ رب نے بنایا تھا ان کو اس لیے تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ پہچانے کہ ان کا بنانے والا کوئی موجود، لیکن انسانوں نے ان چیزوں کو خدا مان لیا۔ لیکن آج تک نہ سورج بولا، نہ چاند بولا، نہ پتھر بولا، نہ آگ بولی، نہ پیپل کا درخت بولا، اے پوجنے والے مجھے مت پوچھ، میں خدا نہیں ہوں، میری پوجا مت کر، میں خدا نہیں ہوں۔ سب خاموش ہیں۔ سورج کے لوگوں نے خدا مانا، سورج خاموش، چاند کو خدا مانا، چاند خاموش، پتھر کو خدا مانا، پتھر خاموش، دریا کو خدا مانا، دریا خاموش، سب خاموش۔ تو معلوم یہ چلا کہ انسان کی عقل کافی نہیں تھی کہ ان چیزوں کو دیکھ کر پہچانے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، کیونکہ لوگوں نے تو اس کو خدا مان لیا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسی قوم کی جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہدایت کے راستے پر پہنچا دے۔ پروردگار عالم نے انبیاء کرام کی جماعت کو مبعوث فرمایا، اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے جو خود پیدا ہوئے ہیں ماں کے شجم سے اور اپنے کو خدا کہلایا، جیسے نمرود نے اپنے کو خدا کہلایا، فرعون نے اپنے کو خدا کہلایا، رب قدیر نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی، فرمایا موسیٰ جاؤ فرعون کو نصیحت کرو، بنی اسرائیل کو تبلیغ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ہمارے ساتھ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ تم جاؤ اور اپنے بھائی ہارون کو بھی لے لو اور جاؤ فرعون کو نصیحت کرو۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب پہنچے فرعون کے سامنے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا فرعون سے اے فرعون بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو نصیحت کروں۔ خدا نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرعون بولا خدا تو میں ہوں، میں نے تو تمہیں نبوت نہیں عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو خدا کہاں ہے؟ میرا خدا وہ ہے جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو فرعون نے کہا
तुम्हारे पास नबी होने की दलील क्या है? हजरत मूसा ने अपना यदे बैदा दिखाया, यानी हजरत मूसा का यह मौजूदा था, अपना हाथ बगल में डालते जब निकालते तो चमकदार हो जाता। तो फिरौन बोला ये तो जादू है, कुछ और दिखाइए। तो हजरत मूसा तस्लीम अपना डंडा लेकर गए थे साथ में, आसा मुबारक। आपने वो डंडा जब डाला तो डंडा सांप बन गया। सांप बनकर चढ़ते चढ़ते वो फिरौन के तख्त पे चढ़ा। फिरौन आगे बढ़ा, फिरौन की कुर्सी पर बैठा था, उस कुर्सी पर वो चढ़ा। फिर सांप आगे बढ़ा, फिरौन के जिस्म पर चढ़ा और फिरौन की दाढ़ी पे फन रखकर और फन दिखाकर फिरौन की आंखों से आंखें मिलाने लगा। और ये अपने को खुदा समझता था, घबरा गया, डरने लगा। ये होता है बनावटी खुदा, एक सांप से डर रहा है, अपने को खुदा भी कह रहा है और कहने लगा है मूसा सांप मुझे बताओ। हजरत मूसा कलमुल्लाह ने हाथ लगाया, फिर वो सांप डंडा बन गया। जब गुमराही फैली पैगंबर आते रहे, हजरत नूह तस्लीम आए, कौम को पैगाम पहुंचाया। इब्राहीम तस्लीम आए, कौम को पैगाम पहुंचाया। हजरत मूसा हजरत ईसा आए, कौम को पैगाम पहुंचाया। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया के अंदर तस्लीम लाए और भटके हुई कौम को राह हिदायत देते रहे। लेकिन जब मेरा पैगंबर आया तो आखिरी पैगंबर बनकर मेरा नबी आया है। मेरे आका इरशाद फरमाते अना खातमुन नबीय्यीन, मैं तो नबियों का आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। मेरे आका इरशाद फरमाते ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता है। अब मेरे नबी के बाद जब कोई नबी नहीं आ सकता है, क्या अब बददीनी नहीं फैलेगी? क्या अब गुमराही नहीं फैलेगी? अब इस गुमराही से रोकने वाला कौन होगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बन इसराइल, मेरी उम्मत उलमा बन इसराइल के अंबिया के मिसल है। अब उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब उलमा जो अंबिया के वारिस हैं वो हर आलिम अंबिया का वारिस नहीं है। वो आलिम अंबिया का वारिस है जो शरीयत मुतहरा पर चलने वाला होता है, जो नमाज का पाबंद होता है, जिसका हर पहलू शरीयत मुस्तफा तरीक़त मुस्तफा पर गुजरता है। उन्हीं उलमा में से एक बात है सैयदना सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिनको आज दुनिया बड़े पीर साहब के नाम से जानती और पहचानती है। सरकार गौसुल आज़म की शान बड़ी रफ़ा। आप सरकार गौसुल आज़म की सीरत पर और करामात पर अगर रोशनी डाली जाए तो आपकी वक्त की जरूरत है। सरकार गौसुल आज़म पैदाइशी वली है। आपने वाक़िया बारहा सुना होगा कि आपने बचपन ही के अंदर आपने रमजान मुबारक के महीना में दूध नहीं पिया। और किस लिए? रमजान मुबारक का पहला रोजा है, शाम को चांद नहीं देखा गया। लोग शक में थे कि सुबह को रोजा होगा या नहीं होगा। तो मालूम यह चला कि अब्दुल कादिर जीलानी ने आज दूध नहीं पिया। जब तहकीक हुई तो मालूम चला कि आज रमजान मुबारक का पहला दिन है। अब सरकार गौसुल आज़म की बहुत सी करामतें हैं। कुछ करामतें ऐसी हैं जिनका सबूत नहीं मिलता, उलमा कराम बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर एक धोबी का वाक़िया कि सरकार गौसुल आज़म का धोबी था और वो धोबी जब दुनिया से पूछ कर जाता है, कब्र में रखा जाता तो मुनकर नकीर आते हैं, सवाल करते हैं मन रब्बु का मादीन का, तो हर सवाल के जवाब में मैं कहता मैं गौसुल आज़म का धोबी हूँ। अब इस वाक़िया की पूरी तहकीक नहीं है। हमारे उलमाए कराम भी फरमाते हैं कि इस वाक़िया की पूरी तहकीक नहीं है, लिहाजा ऐसा वाक़िया ना बोला जाए। हालांकि सुन्नी उलमा भी बोलते हैं और मौलवी शरफ अली थानवी ने इस वाक़िया को लिखा है, लेकिन वो नहीं किया है। इस वाक़िया में लिखा है कि एक धोबी था, उसने ऐसा जवाब दिया। आपने ये भी सुना होगा कि सरकार गौसुल आज़म ने 12 साल की डूबी हुई बारात को निकाला। यह भी कुछ लोगों को हजम नहीं होता है कि 12 साल जिस बारात को डूबे हुए हो जाए वो बारात जिंदा होकर कैसे निकल सकती है।
لیکن رب جو ہے جس کے لیے چاہے کام بڑھا دے اور جس کے لیے چاہے کام کم کر دے. سرکار غوث العالم اللہ کے ولی ہیں اور ولی کی کرامت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیں. قرآن مقدس اٹھائیے، سورہ کہف اٹھائیے. اصحاب کہف پر جب نیل طاری کر دی گئی غار کے اندر تو 300 برس تک وہ اسی غار کے اندر لیٹے رہے، سوتے رہے. اور 300 سال کے بعد جب ان کو زندہ کیا گیا، بیدار کیا گیا، سوتے اٹھے، کتنا وہ ٹھہرے جب آپس میں مشورہ ہوا کتنا ٹھہرے کتنا سوئے، کہا ایک دیا اس سے کچھ کم. اور سوئے کتنا تھے؟ 300 سال. قرآن کے سورہ بقرہ کے اندر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ساتھ میں چلے اور ساتھ میں آپ کے کھانے پینے کا سامان لیے. اب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم پر موت طاری ہو گئی. کتنے سال آپ سوتے رہے؟ 100 سال تک. 100 سال تک آپ سوتے رہے اور آپ کے ساتھ جو پانی تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ بھی 100 سال تک رکھا رہا. اور جس گدھے پر آپ سواری کر کے چلے تھے وہ گدھا مر کر 100 سال کے بعد اس کی ہڈی بالکل شیشہ کی طرح سفید چمکنے لگی. 100 سال بعد جب بیدار ہوئی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو رب نے فرمایا عزیر کتنا ٹھہرے ہو؟ کہا ایک دن یا کچھ کم. لیکن کتنے دن عزیر ٹھہرے ہیں؟ 100 سال تک. گدھا مر گیا، موت ختم ہو گیا. 100 سال بعد گدھے کی ہڈی شیشہ کی طرح چمک رہی تھی، لیکن جو کھانے پینے کا سامان تھا بالکل تر و تازہ رکھا ہوا ہے، اس میں تو بدبو بھی نہیں ہے. آپ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ، 4-5 دن کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی. لیکن حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو کھانے پینے کا سامان ہے 100 سال تک ایسے ہی رکھا رہا. یہی معلوم ہو رہا تھا کہ تر و تازہ ہے، کوئی بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی. اس وقت کوئی انتظام بھی نہیں تھے، فریج بھی نہیں تھی تو فریج میں رکھ دیا جائے، محفوظ رکھ دیا جائے، فریزر میں ڈال دیا جائے. نہ تھرمس تھا، اگر گرم بند کر دے گرم رہے، ٹھنڈا بند کر دے تو ٹھنڈا رہے. ایسا بھی نہیں تھا، ایسے رکھا رہا لیکن بدبو تک پیدا نہ ہوئی. معلوم یہ چلا کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم 100 سال سوتے رہے، لیکن رب نے اس وقت کو کھینچ کر کے ایک دن یا ایک دن سے کم حضرت عزیر کی نظر میں بنا دیا. اصحاب کہف 300 سال تک سوتے رہے، لیکن جب اٹھے تو ان کی نظر میں یہی تھا کہ ہم ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے ہیں. حضرت سرکار غوث العالم کے لیے تو برات دے بھی اٹھی تو ان کے لیے تو 12 سال ہو گئے تھے براتیوں کے لیے، لیکن سرکار غوث العالم کے لیے وہ ٹائم کو کم کر دیا تھا. سرکار غوث العالم پھر وہ تفریح کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ بڑھیا ہو رہی ہے اور بوڑھی کے پوچھا آپ نے کیوں ہوتی ہے تو بوڑھی نے عرض کیا کہ میرے بچے کی شادی تھی، میں نے دولہا بنا کے تیار کیا، لیکن جب کشتی پہ سوار ہو کر دریا سے جا رہا تھا اسی کے اندر برات غرق ہو گئی. سرکار غوث العالم نے اشارہ کیا ڈوبی ہوئی برات باہر آ جاتی ہے. سرکار غوث العالم کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، بہت پیاس کی کرامتیں ہیں. سرکار غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ آپ ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور کھانے میں کیا تناول فرماتے ہیں؟ مرغا تناول فرما رہے تھے. ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی تھی. جب بوڑھی عورت دیکھنے آئی تو بوڑھی نے دیکھا کہ میرا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا اور سرکار غوث العالم مرغا تناول فرما رہے ہیں. اس بوڑھی عورت نے اعتراف کیا. سرکار غوث العالم نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا زندہ ہو جا. تو وہ ساری ہڈیاں جمع ہو گئی، گوشت کا مرغا زندہ ہو گیا.
سرکار غوث العظم نے فرمایا جب تیرا بچہ بھی اس کمال پہ پہنچ جائے گا تو گولی مرغا کھائے گا. تو سرکار غوث العظم کے ساتھ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ صرف اہل سنت والجماعت کا نصیبہ ہے. اور آج اگر ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنا ہے. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نہ مانتے ہو اللہ سے ڈرو لیکن سچوں کے دامن سے وابستہ بھی ہو جاؤ. رب نے یوں فرمایا اگر سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. آج دنیا کے اندر بہت سے ذہن کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ولیوں سے مت مانگو, ولیوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور ولیوں کی دور کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں نبی سے مت مانگو, نبی بھی کچھ نہیں دے سکتا ہے. لیکن ہمارا یقین ہے کہ رب قدیر دینے والا ہے اور رب کی عطا سے میرا محبوب اور اللہ کے نیک بندے عطا فرما دیتے ہیں. اب ہر انسان کو اگر ہر چیز میں شرک ہی نظر آئے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث العظم ہم کہتے ہیں نا, اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتے ہیں کہ غوث العظم کا معنی آتا سب سے بڑا مددگار. میں اس سے پہلے بھی بارہ کو سمجھا چکا ہوں. لوگ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ احمد رضا کو لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ایک ہوتا حضرت, ایک ہوتا اعلیٰ حضرت. حضرت تو آپ اپنے امام صاحب کو بھی بول دیتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت سب کو نہیں بولا جاتا. اعلیٰ حضرت بولتے ہیں جو حضرتوں میں سب سے اعلیٰ ہو. اب سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اگر ہم کہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو تو لوگ اس بات کو کھینچ کر لے جائے غریب نواز تک, غوث العظم تک, امام حسین تک, صحابہ تک لے جائیں. یہ اس کی ایک عقلی ہے. اعتراض کیا کرتا ہے کہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت ہے, وارث پاک حضرت ہے, غریب نواز حضرت ہے, صابر پاک حضرت ہے, غوث العظم حضرت ہے, امام حسین حضرت ہے, حضرت علی حضرت ہے, عثمان غنی حضرت عمر, حضرت فاروق اعظم حضرت ہے اور امام احمد رضا اعلیٰ حضرت ہے. کیا یہ صحابی سے بھی بڑھ کر آ رہے, کیا یہ غوث العظم سے بڑھ کر آ رہے, کیا غریب نواز سے بھی بڑھ کر آ رہے؟ نہ, تمہاری سوچ میں فرق ہے. جب کسی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو دور دیکھا جائے گا کس دور میں کہا گیا ہے. اعلیٰ حضرت کو جب اعلیٰ حضرت کہا گیا تو اعلیٰ حضرت اپنے دور میں اعلیٰ حضرت تھے. لیکن اگر یہی ہم جملہ کھینچ کر اور آگے لے جائیں, آپ کہتے ہیں غریب نواز, غریب نواز, تو پھر اس پہ بھی اعتراض ہو جائے گا. غریبوں کو نوازنے والا, سب کو نوازنے والا تو رب قدیر ہے. پھر ہم غریب نواز صرف خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ کیا امام حسین غریب نواز نہیں ہے؟ کیا امام حسن غریب نواز نہیں ہے؟ کیا مولا علی غریب نواز نہیں ہے؟ کیا دیگر صحابہ غریب نواز نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے وقت سے غریب نواز ہے. اب یہی جملہ آپ عبد القادر جیلانی غوث العظم پہ لے جائیے. غوث العظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. غوث مانے مددگار, اعظم مانے بہت بڑا, سب سے زیادہ بڑا. غوث العظم کا مانا ہوا سب سے بڑا مددگار. اب پھر انسان اعتراض کرے کہ یہ سب سے بڑے مددگار عبد القادر جیلانی کیسے ہو گئے؟ کیا امام حسین سے بھی بڑے مددگار ہے؟ کیا یہ حضرت علی سے بھی بڑے مددگار ہے؟ کیا یہ صحابہ سے بھی بڑے مددگار ہے؟ تو اس کی یہ بے عقلی ہے. سرکار غوث العظم کو جو غوث العظم بولا گیا ہے وہ اپنے وقت میں بولا گیا ہے. سرکار غوث العظم اپنے وقت میں سب سے بڑے غوث العظم تھے. غوث اور بھی تھے غوث العظم کے زمانے میں, لیکن غوث تھے, لیکن غوث العظم عبد القادر جیلانی کی ذات تھی. اسی طرح آپ اور آگے بڑھتے چلے جائیے, اور آگے بڑھتے آپ چلے جائیے. امام اعظم, امام مانے امام, اعظم مانے سب سے بڑا.
امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کر کے ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم اپنے حنفی سنی کہلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم سب سے بڑے امام. اور کوئی اقرار کر دے کہ امام حسین سے بڑے امام ہے، کیا امام حسن سے بڑے امام ہے، کیا حضرت علی سے بڑے امام ہے، تو اس کی نادانی ہے. امام اعظم کو جو امام اعظم کہا گیا ہے وہ اپنے وقت میں امام اعظم کہا گیا ہے. اور امام اعظم کی پیدائش تو امام حسین کی شہادت کے 19-20 سال کے بعد ہوئی ہے. واقعہ کربلا ہوا سن 61 ہجری میں اور امام اعظم کی ولادت ہوئی 80 ہجری میں. تو امام اعظم کو امام اعظم کہا گیا اپنے وقت میں. اسی طرح فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہا گیا اپنے زمانے کے اعتبار سے. اور صدیق اکبر یعنی سب سے بڑے سچے صدیق اکبر ہے تو صدیق اکبر کو اپنے زمانے میں کہا گیا. اور کوئی کہہ گیا آپ نبی کو صدیق اکبر نہیں کہتے ہیں اور حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے سچے، کیا یہ نبی سے بھی زیادہ سچے ہیں کیا؟ تو اس کی نادانی ہوئے. ابوبکر صدیق کو جو صدیق اکبر بولا گیا اپنے زمانے میں بولا گیا، اس جملے کو کھینچ کر نبی کی طرف سے لے کے جائے گا. تو باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو علماء کی ضرورت ہے، حدیث سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے. اسی بنا پر قدیر فرماتا ارے ایمان والو اللہ کا ڈر، سچوں کے ساتھ تم ہوگا، تم ایمان لے تم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اپنے عقل مت چلانا بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جانا. جب تم سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی.